بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں لبیک لا شریک لک لبیک حاضر ہوں میرے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں ان الحمد بے شک ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہے والنعمت ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہے لک والملک اور ساری بادشاہت تیری ہی ہے لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ سورہ حج 27ویں رکوع کی آیت ہے لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں فائدہ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بینہ میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی کہ پانی پر ایک بلبلے کی شکل تھی جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی جس کا ذکر پہلے پارے میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ سورہ بقرہ میں ہے اس آیت شریفہ سے پہلی آیت میں اسی کا بیان ہے کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی یعنی بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کی یعنی پورے نئے سرے سے اس کو بنایا ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا اور فرمایا کہ اے آدم میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں اس کا طواف اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں یہ مکان اٹھا لیا گیا اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام اس جگہ کا طواف کرتے تھے مکان نہ تھا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعین خود فرما دی حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو لوگوں میں حج کا اعلان کرو جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کس طرح پہنچے گی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمے ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا، آج اس میں کوئی اشکال نہیں رہا، یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا کہ لاسلکی ٹیلی فون موبائل سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک آواز پہنچ رہی ہے۔ تو لاسلکیوں کے بنانے والوں کا بنانے والا جب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی وہ اس آواز سے بے رہا ہوا اور لبیک کہا۔ بولو بھائی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس پاک ذات کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے جو ہے ہم کو آپ کو اس مبارک سفر کے لیے قبول کیا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح یعنی روحوں کے عالم میں تھا، اس وقت لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہوگا، 20 حج ان کو نصیب ہوئے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو مشہور معلوم ہیں، یعنی 1 شوال سے 10 ذی الحجہ تک۔ پس جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے، یعنی بے حیائی بے شرمی کی کوئی بات بھی جائز نہیں، اور نہ عدول حکمی درست ہے، یعنی اللہ کی کوئی نافرمانی کوئی معصیت بھی درست نہیں، اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے حق تعالی شانہ اس کو جانتے ہیں، ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، اس کے موافق اس کو جزا یا سزا دیتے ہیں۔ اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائیں گی۔ حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو مشہور معلوم ہے، یعنی 1 شوال سے 10 ذی الحجہ تک۔ پس جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے، نہ عدول حکمی درست ہے، اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے حق تعالی شانہ اس کو جانتے ہیں، ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، اس کے موافق اس کو جزا یا سزا دیتے ہیں۔ اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائیں گی۔ فحش بات یعنی بے حیائی اور بے شرمی کی بات 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو پہلے سے بھی ناجائز تھی، اس کا گناہ حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو پہلے سے جائز تھے، جیسا کہ اپنی بیوی سے بے حجابی کی بات کرنا، یعنی پیار محبت کی بات کرنا، حج میں وہ اب جائز نہیں رہتی۔ اسی طرح حکم عدولی یعنی اللہ کی نافرمانی بھی 2 طرح کی ہے۔ ایک وہ جو پہلے سے ہی ناجائز تھی، جیسا کہ سارے گناہ، ان کی معصیت حج کی حالت میں زیادہ سخت ہو جائے گی۔ دوسرے وہ امور جو پہلے سے جائز تھے اب حج کی وجہ سے یعنی حج کے احرام کی وجہ سے ناجائز ہو گئے، جیسا کہ خوشبو لگانا یہ اب ناجائز ہو گیا۔ ایسے ہی لڑنا جھگڑنا پہلے سے ہی برا ہے، مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہے۔ اگرچہ حکم عدولی میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، مگر چونکہ حج میں اکثر ساتھیوں میں نزاع یعنی آپس میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا، جیسا کہ آئندہ پہلی حدیث کے ذیل میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کے 3 رکوع کی آیت ہے۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل و مکمل بنا دیا، اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا،
اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا، اس کو منسوخ کر کے یعنی اس کو ہٹا کر دوسرا دین تجویز نہ کیا جائے گا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل و مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا، اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین تجویز نہ کیا جائے گا۔ حج کے اہم فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آیت شریفہ جس میں تکمیل دین کا مژدہ یعنی خوشخبری ہے، وہ حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ کبھی نازل ہوئی بھائی؟ حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اسی پر ارکان کا اختتام ہوا ہے اور اسی پر اسلام کی تکمیل و تتمیم ہوئی ہے، اسی میں آیت الیوم اکملت لکم نازل ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہود کے بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، یعنی سالگرہ کے طور پر اس دن کی خوشی مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کس دن اور کہاں نازل ہوئی۔ الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس وقت دو عیدیں جمع تھی، ایک جمعہ کا دن کہ وہ بھی مسلمان کے لیے بمنزلہ عید کے دن کے ہے، دوسرے عرفے کا دن یعنی حج کا دن 9 ذی الحجہ کہ وہ بھی بالخصوص حاجی کے لیے عید کا دن، حاجی کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے نازل ہوئی۔ آپ فرمایا کہ کب نازل ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم جس میں دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری ہے، جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے نازل ہوئی۔ در حقیقت یہ بڑا مژدہ یعنی بہت بڑی خوشخبری ہے جو اس آیت شریفہ میں سنایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت شریفہ کے بعد حلت و حرمت کے بارے میں یعنی کسی چیز کو حلال کرنے اور کسی چیز کو حرام کرنے کے بارے میں کوئی جدید حکم، کوئی نیا حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ جب آدمی حج میں یہ خیال کرے کہ اس فریضے سے دین کی تکمیل قرار دی گئی اور دین کے مکمل ہونے کا یہ ذریعہ ہوا ہے تو کتنے ذوق شوق سے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے وہ ظاہر ہے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے، وہ اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، کھڑی نہ ہو سکی۔ وحی کے وقت یعنی قرآن کریم نازل ہونے کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وزن بہت بڑھ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وہ اونٹنی اپنی گردن گرا دیتی اور جب تک وحی ختم نہ ہوتی حرکت نہ کر سکتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت شریفہ لا يستوی القائدون من المؤمنین غیر اول الضرر سورہ نساء نازل ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی سی طاری ہوئی یعنی بے ہوشی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر رکھی گئی، اس کے وزن سے میری ران ٹوٹی جا رہی تھی۔ یہ اللہ پاک کے پاک کلام کی عظمت و ہیبت تھی جس کو ہم لوگ ایسا سرسری اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں جیسا کہ ایک معمولی کلام ہو۔ یہاں تک چند آیات کا ذکر تھا، آگے چند احادیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، کس کے لیے حج کرے بھائی؟ سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں، اگرچہ ہم نے اپنے گھر سے چلتے وقت نیت کی تھی کہ اللہ تیرے لیے نکل رہے ہیں، لیکن یہ نیت کو بار بار صحیح کرنا ضروری ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بار بار صحیح کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیت پر شیطان سب سے پہلا حملہ کرتا ہے۔
اس کا سب سے پہلا عمل کس پہ ہوتا ہے بولو؟ نیت کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر نیت کو میں نے بگاڑ دیا تو سارا عمل خود بخود بگڑ جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کو پورا ادا کیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات، کوئی بے حیائی بے شرمی کی بات، اور نہ فسق ہو یعنی کوئی حکم عدولی اللہ کی کوئی نافرمانی، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ، کوئی لغزش، کسی قسم کی دارگیر کچھ نہیں ہوتی۔ یہی اثر ہے اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے، یہی اثر ہے اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے۔ فضائل نماز کے شروع میں مضمون گزر چکا ہے کہ علماء کے نزدیک اس قسم کی احادیث سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ مراد ہوا کرتے ہیں، اگرچہ حج کے بارے میں جو روایات بکثرت وارد ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ حج سے صغائر کبائر سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کی وجہ سے چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں 3 مضمون ذکر فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے، یعنی اس میں کوئی دنیاوی غرض، شہرت، ریا وغیرہ شامل نہ ہو۔ بہت سے لوگ شہرت اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں، وہ اتنا حرج اور خرچ ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں۔ اگرچہ حج فرض اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر محض اللہ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ کس قدر ثواب ملے۔ اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح یعنی پکنک کے ارادے سے کریں گے، گویا لندن و پیرس کی تفریح نہ کی، حجاز کی تفریح کر لی۔ اور میری امت کا متوسط طبقہ یعنی مڈل کلاس طبقہ تجارت یعنی بزنس کی غرض سے حج کرے گا کہ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے گئے کچھ ادھر سے لے آئے۔ اور علماء ریا و شہرت سے حج کریں گے کہ فلاں مولانا صاحب نے 5 حج کیے 10 حج کیے، اور غربا بھیک مانگنے کی غرض سے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اجرت کے ساتھ یعنی پیسے لے کر حج بدل کرتے ہیں کہ اس حج سے کچھ دنیاوی نفع حاصل ہو جائے، وہ بھی اس میں داخل ہے کہ گویا حج کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 15 کے ذیل میں آ رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کے درمیان تھے، ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ ایک جماعت آئی جو اپنے اونٹوں سے اتری، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ عراق کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا حج کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی اور غرض تو نہ تھی، مثلا اپنی میراث کا کسی سے مطالبہ ہو یا کسی قرض دار سے روپیہ وصول کرنا ہو یا اور کوئی تجارتی غرض؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، کوئی دوسری غرض نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ازسر 9 اعمال کرو، یعنی پہلے سارے گناہ تمہارے معاف ہو چکے۔ دوسری چیز حدیث بالا میں یہ ہے کہ اس میں رفث یعنی فحش بات نہ ہو، اس میں کوئی بے حیائی کی بے شرمی کی بات نہ ہو، یعنی اپنی زبان کو پوری طرح کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اس سے قبل قرآن پاک کی آیت شریفہ میں بھی یہ لفظ فلا رفثا گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جس میں ہر قسم کی لغو یعنی بیکار اور بیہودہ بات داخل ہے، حتیٰ کہ بیوی کے سامنے صحبت کا ذکر کرنا بھی داخل ہے، حتیٰ کہ اس قسم کی بات کا آنکھ سے یا ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی داخل ہے کہ اس قسم کا ذکر شہوت کو ابھارتا ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی وہ فسوق یعنی حکم عدولی نہ ہونا ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی، اللہ کا کوئی حکم کا نہ ٹوٹنا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت مذکورہ میں گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک ایسا جامع کلمہ ہے جو اللہ جل شانہ کی ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے۔ اس میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے کہ یہ بھی حکم عدولی ہے۔ جھگڑا کرنا بھی کیا ہے بھائی؟ حکم عدولی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ آپس میں جھگڑا
مت کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ حج کی خوبی کیا ہے بھائی؟ نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اپنی ٹریننگ کو ہم یاد کریں، جو مذاکروں میں ہم نے بات سنی تھی، ساری باتوں کو ہم یاد کریں، استحضار پیدا کریں اس کا کہ کیا بولا گیا تھا کہ دماغ میں کیا رکھنا ہے بھائی؟ آئس فیکٹری۔ کیا رکھنا ہے بھائی؟ آئس فیکٹری، اور زبان پہ شوگر فیکٹری، اور دل میں لو فیکٹری۔ یہ بہت بڑی بات ہمارے بڑوں نے ہم کو سمجھائی ہے۔ ہمارے حج کی کامیابی کے لیے، ہمارا حج برباد نہ ہو، ہمارا حج ضائع نہ ہو، ہماری لبیک مردود نہ ہو، اور ہمارا حج نیکی والا حج بن جائے، حج مبرور، حج مقبول بن جائے، اس لیے ہمیں جیسے کچھ کام کرنے کے ہیں ایسے کچھ کاموں کو کرنے سے بچنا بھی ہے، جس میں سے کیا فرمایا؟ کون سی بات سے بچنا ہے بولو؟ فلا رفثا، فحش بات سے، اللہ کی نافرمانی سے اور جھگڑے سے۔ اور کچھ کام کرنے کے ہیں، کیا کرنا ہے؟ نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہاں پر ایک بات آ کے آپ کو عرض کر دوں کہ ابھی ہم خیمے میں ساتھ میں رہیں گے سب لوگ، ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ سنت طریقے پہ وقت پہ دسترخوان بچھا کر کھائیں گے، تو اس میں سب کے سب ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے تو پھر خدمت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے وہاں مشورے سے ہم کچھ لوگ خدمت کے لیے سب طے ہو جائیں گے، نوجوان ساتھی، تو پہلے سب کو فارغ کرا دیں گے دسترخوان پہ، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بڑی عمر والوں کو، علماء کرام کو، اس کے بعد پھر خدمت کے ساتھی بیٹھیں گے، تو کتنا اچھا ماحول بنے گا بولو، ہے نا؟ ضروری نہیں کہ کھانا کھلانے میں ہم کہیں اور ہماری طرف سے کھانا لے کر آئے۔ اب وہاں مینا میں تو ہم اپنی طرف سے کھانا نہیں لائیں گے، تو وہاں جو کھانا آ رہا ہے اسی میں ہم یہ نیت کریں کہ ہم بعد میں کھائیں گے، پہلے ہم اپنے بڑوں کو کھلائیں گے، بزرگوں کو کھلائیں گے، علماء کرام کو کھلائیں گے، اور ہم خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ تو جس کا بھی خدمت سے طے ہو جائے گا، خدمت کرنے کے لیے تیار رہیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، ہر چیز ہم مشورے سے وہاں طے کریں گے، دسترخوان بچھانے اٹھانے کی خدمت، کھانا کھلانے کی خدمت، اذان کی خدمت، ہمارے ساتھ 4 علماء اکرام ہیں، نماز باری باری یہ لوگ پڑھائیں گے اپنے کو، یہ ساری چیز مشورے سے طے ہوگی۔ پھر انشاءاللہ مینا کے اندر کل ہمیں اللہ نے چاہا تو عصر بعد یا مغرب بعد جیسے مشورے سے طے ہو جائے گا، انشاءاللہ چلت فرت بھی کریں گے، اور سب کو جمع کر کے پھر یہ عرفات کے میدان میں ہمیں کیسے ہمارے حج کو قابل قبول بنانا ہے اس کے مذاکرے بھی ہوں گے، اس کے لیے سب کوآپریٹ کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو حج کی خوبی کیا ہے بھائی؟ بولو ایک بار، حج کی خوبی کیا ہے؟ نرم کلام کرنا، میٹھے بول بولنا، سویٹ بات کرنا، منہ چڑھا کر سرسری سے ایٹیٹیوڈ میں غصے کے ساتھ بات نہیں کرنا۔ اب اتنی بڑی بھیڑ بھاڑ میں ہم جا رہے ہیں، ہے نا؟ ہو سکتا ہے کوئی دھکا لگ جائے کسی کا، ہے نا؟ ہو سکتا ہے جو ہے ہمارے کو آرام میں کوئی تکلیف پیش آ جائے، ہو سکتا ہے ہمیں ضرورت سے فارغ ہونے میں کوئی مشاہدہ پیش آ جائے، تو چڑچڑاپن، ہے نا؟ اپنا منہ چڑھا دینا، چڑچڑاپن کرنا اور آڑی ٹیڑھی بات زبان سے نکالنا، شکایت اور شکوے کی بات نکالنا۔ دیکھو یہاں پر اگر جو بھی ہم شکایت کریں گے نا، تو ایک بات سمجھ لو، ہم اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا میزبان کون ہے؟ ہمارا میزبان اللہ ہے۔ سعودی حکومت ہماری میزبان ہے، یا معلم ہمارا میزبان ہے، یا حج کمیٹی؟ نہیں، یہ سب تو ذریعہ بنے۔ اللہ ان کو ان کی خدمات کا بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، حج کمیٹی کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، معلم حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری یہاں کی حکومت کو اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سارے لوگ جنہوں نے جس لائن کی خدمت کی، وہ بیچارے ڈرائیور جو ہمیں لگاتار یہاں سے حرم چھوڑ رہے ہیں، حرم سے یہاں لے کر آ رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعائیں کریں، ہم ان کو دعاؤں میں فراموش کر دیتے ہیں، ان کو بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور کبھی آئندہ موقع ملے تو ان کا نام پوچھنا، مسکرا کر بات کرنا، بس سے چڑھتے اترتے وقت ان کو سلام کرنا، اور ان کے لیے جو ان کا نام پوچھ کر ان کو دعائیں دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں پر بلڈنگ میں جو ہماری خدمت کر رہے ہیں، یہ بلڈنگ کے جو اونر ہیں ہمارے شیخ صالح، ان کے لیے دعائیں کریں، یہاں جو ملازمین خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو یہ ساری لوگوں کے ہم کو دعائیں کرنا ہے۔ تو بات کیا چلی تھی بھائی؟ نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا۔ لہٰذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلام کے منافی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کرے، بددعاؤں سے سختی سے پیش نہ آئے، ہر شخص کے ساتھ تواضع کیسے پیش آئے بھائی؟ تواضع کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، اپنے آپ کو جھکانا۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، حدیث پاک کے مفہوم کے اندر آتا ہے، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے یہاں رفعت اور بلندی چاہیے تو اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیں۔ ہاں، بڑا بننے کا جذبہ، میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے اور میری بات مانو، میں افضل ہوں، ایسا یہ سب اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تکبر صرف اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شیطان نے تکبر کیا اس لیے مردود ہو گیا، شیطان نے حسد کیا اس لیے مردود ہو گیا۔
اس نے حسد کیا حضرت انسان سے اور تکبر کیا کہ میں کیوں جھکوں آدم کے سامنے، یہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ تو ہمیں تکبر سے بچنا ہے۔ اور بھی سورہ لقمان میں آج تلاوت کر رہا تھا، اس میں آیا لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں نا، ان نصیحت میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ بھی کر رہے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر مت چلنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، کہ اللہ تعالیٰ کو اکڑ کر چلنے والے مختالن فخورا یہ پسند نہیں ہے۔ مختال، ہاں یہ بالکل اللہ کو بات پسند نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کے اندر تکبر کرے۔ تو بھائی کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے۔ جو اچھا بتاؤ، جو دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے گا، افضل سمجھے گا اور اپنے کو کمتر سمجھے گا، وہ پھر دوسروں کی تکلیف برداشت کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں، اور دوسروں کو پھر اعتراض کرے گا، شکوے شکایت کرے گا، برا بھلا بولے گا۔ کتنی پیاری بات لکھی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ تواضع کے ساتھ میں اور خوش خلقی سے پیش آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوش خلقی یعنی اچھے اخلاق، یہ نہیں کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسرے کی اذیت کو برداشت کرے۔ اللہ نہ کرے کچھ مشکل ہو جائے بس میں چڑھنے اترنے میں، وہاں خیمہ مینا کے خیمے میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، سارے سفر میں رمی کرنے میں، ہے نا۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد کیا کریں گے ہم؟ رمی کے بعد قربانی کی ترتیب، اس کے بعد حلق کرانے میں، اور پھر اس کے بعد اپنے نارمل کپڑوں میں آنے کے لیے سب غسل کی تیاری کریں گے تو غسل کی لائن لگے گی۔ سارے ضرورت سے فارغ ہونے کے جتنے وہاں پہ، ظاہر سی بات ہے ہم سمجھ سکتے ہیں لاکھوں کا مجمع، اور یہاں تو ہم کو سمجھو دو فیملی کو چلو ایک ٹوائلٹ مل گیا تھا، وہاں پہ ایسا تھوڑی ہوگا، وہاں پہ تو کئی لوگوں کے ساتھ میں ہو تو تھوڑا لائن لگانا پڑے گا، تھوڑی سی صبر کا کام لینا پڑے گا۔ ہر جگہ پہ صبر سے کام لینا پڑے گا، کہیں پر بھی اپنے صبر کا پیمانہ جھلکنے نہیں دینا۔ بلکہ میرے سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ فوراً ٹوک دے۔ ابھی ہم لوگ عمرہ کرنے جا رہے تھے تو تھوڑا سا میرے سے بھی جلد بازی ہو گئی تھی، ہمارے ساتھی جو تھے نا انہوں نے مجھے ٹوکا کہ حضرت آپ بہت جلد بازی کر رہے ہیں، ذرا سکون سے کام لو۔ تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں نے ان سے معافی بھی مانگا۔ تو ہوتا ہے اچھے سے غلطی ہو جاتی ہے، ایسا ماحول رہتا ہے، ایسی تھکان رہتی ہے اور ایسی افراتفری رہتی ہے کہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، صبر کا پیمانہ جھلک سکتا ہے۔ غصہ شیطان جو ہے نا سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے پیار محبت سے۔ ہمارے پچھلے حج کے اندر ایک ساتھی تھے، میں نے ساتھی کو بتایا 15 سال پہلے 2008 والے حج میں ایک ساتھی تھے، جہاں کسی ساتھی کو دیکھتے تھے نا کہ اس کے غصے کا پیمانہ ذرا پارا چڑھ رہا ہے، اس کا چہرہ بدل رہا ہے، اس کی زبان کا ٹون بدل رہا ہے، اب یہ معاملہ ذرا غصے کی طرف جا رہا ہے، تو کتنا پیار سے بولتے تھے ولا جدالا، کیا بولتے تھے بھائی؟ ولا جدالا۔ تو فوراً تعلیم یاد آ جاتی تھی، فوراً جو ہے وہ ٹریننگ یاد آ جاتی تھی، فوراً وہ آئس فیکٹری یاد آ جاتی تھی اور شوگر فیکٹری اور لو فیکٹری یاد آ جاتی تھی۔ ولا جدالا مطلب اللہ کا حکم ہے جھگڑا مت کرو، اپنے حج کو برباد مت کرو، تو فوراً آدمی جو ہے کیسا ہو جاتا تھا؟ یہاں پہ برابر ہے۔ اللہ کی بات سامنے آ گئی تو سارا غصہ پیچھے۔ اور دیکھو بھائی بہادر وہ نہیں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بہادر آدمی وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو جو ہے نا میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا جائے۔ کیا ہو جائے بھائی؟ حدیث پاک کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ جو غصے پر قابو پا لے، یعنی غصے کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، پھر بھی اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ساری حوروں کو جمع کر کر اس کو اعلان کریں گے کہ ان میں سے جس کو پسند کرتا ہے پسند کر لے، اسی طرح نکاح کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو غصے کے گھوٹ کو پی جاتا ہے، اس گھوٹ سے پینے سے بہتر گھوٹ اللہ کے نزدیک کوئی نہیں۔ سمجھے نا بھائی؟ ایک یہی تو چیز حرام ہے جس کو پینا جائز ہے۔ ہاں بھائی، حرام چیز پی سکتے ہیں ہم بھائی؟ ارے حرام چیز پینا جائز ہے کیا؟ لیکن ایک حرام چیز ہے جس کو پینا بہت اچھی چیز ہے، وہ ہے غصہ، اس کو پی جانے کا۔ سمجھے نا بھائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حج کے موقع پہ خاص طور سے اس کو فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پڑھ گئے تھے؟ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ خوش خلقی یہ نہیں کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسرے کی اذیت کو برداشت کرے۔ سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سفر کو اسی وجہ سے سفر کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم فلاں کو جانتے ہو، کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم نے کبھی کوئی سفر ان کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا سفر تو نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تم اس کو نہیں جانتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی تعریف کی کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تمہارے ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ معاملہ بھی نہیں پڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں ان کی حال کی کیا خبر ہے؟ حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسی ہی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے
ویسے دیکھنے میں تو سبھی اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو ہی جاتی ہے، اس لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ ولا جدالا کہ جھگڑا مت کرو کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگ، عزیز دوستوں اور محترم دینی ماؤں بہنوں، دیکھو اب تک کے جتنی ٹریننگ اور جتنی تعلیم ہم نے حاصل کی ہے وہ سب تھیوری تھی۔ کیا تھی بولو بھائی؟ ارے کیا تھی بولو؟ تھیوری تھی، سب زبانی جمع خرچ تھا اور کتابی باتیں تھی۔ اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ پریکٹیکل میدان، کیا ہے بولو بھائی؟ پریکٹیکل میدان میں ہم اترنے جا رہے ہیں، اسی لیے اب اصل کسوٹی ہے۔ مجھے بات معلوم ہے، میں نے اتنی ٹریننگ حاصل کیا، میں نے اتنی تعلیم کیا اور میں نے اتنے بیانات سنا اور مجھے سب معلوم ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ سب ابھی سائڈ پہ۔ اب آدمی کیا کرے گا وہ لکھا جائے گا، کیا کرے گا وہ لکھا جائے گا، جو معلوم ہے وہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ وہ جو عمل کرے گا، وہ جو حرکتیں کرے گا، وہ جو عملی نمونہ اور عملی نقشہ پیش کرے گا وہ لکھا جائے گا۔ اس لیے بہت اہتمام سے اور بہت ہی دھیان سے جو باتیں ہمارے سامنے اب تک آئی ہے اس کو بار بار آپس میں مذاکرہ کرنا، اپنی حجنوں کے ساتھ میں بھی، اور کوئی بات ایسی ہے جو سیکھنے سکھانے کی رہ گئی ہے اس کو جو ہے پورا کرنا۔ ایسا بالکل نہ ہو کہ اتنی ساری ٹریننگ اٹینڈ کرنے کے بعد بھی پتہ چلے۔ انیس بھائی کچھ بولنا چاہ رہے تھے آپ؟ اچھا دیکھو بھائی دھیان سے سن لو، چند موٹی موٹی باتیں ایک دم شارٹ میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج میں ہمیں 3 فرض ادا کرنے ہیں اور 6 واجبات۔ کتنے بولو بھائی؟ 3 فرض اور 6 واجبات۔ حج کے فرض کون سے ہیں؟ احرام، نیت، تلبیہ، یہ ملا کر 1 ہو گیا۔ اور دوسرا وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو، پرسوں کے دن زوال سے لے کر غروب آفتاب اس کا وقت ہے، عرفات کے میدان میں پہنچنا۔ وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اور تیسرا فرض کون سا ہے بھائی؟ طواف زیارت۔ یہ 3 فرض ہیں حج کے، ٹھیک ہے نا؟ اور 6 واجبات کون سے ہیں بتائیں؟ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ میں اگرچہ ہم رات گزاریں گے، وہ سنت ہے رات گزارنا، لیکن اس کا وقوف جو ہے وہ صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان میں۔ اس لیے اگر ہم فجر کی نماز وہاں ادا کر کے نکلیں گے تو ہمارا وقوف مزدلفہ ہو جائے گا۔ فجر سے پہلے ہمیں وہاں سے نہیں نکلنا مزدلفہ سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو یہ پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ۔ دوسرا واجب کیا ہے بولو بھائی؟ ہاں، رمی کرنا تینوں دن کی، 10، 11، 12۔ 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطانوں کو 7 کنکری مارنی ہے اور 11 اور 12 کو تینوں کو مارنی ہے، اور 13 تاریخ والی بھی سنت ہے، لیکن واجبات صرف 10، 11، 12 ہے، کنکری مارنا۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ قربانی۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ قربانی۔ قربانی کی جو ترتیب ہے وہ سب ہر ساتھی اس کی خیال رکھے کہ ہماری رمی پہلے ہو جائے، پھر قربانی، پھر حلق۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، باقی شافعی کے مسائل ہم شافعی ساتھیوں سے پوچھ لیں، شافعی علماء سے پوچھ لیں، کیونکہ اکثر ساتھی احناف کے اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ اس میں ترتیب بھی واجب ہے، اگر ترتیب بھی آگے پیچھے ہوگی تو دم آ جائے گا۔ تو پہلے ہم رمی کریں گے مزدلفہ سے آنے کے بعد، اس کے بعد ہماری قربانی۔ ایک خوشخبری کی بات یہ ہے جو ابھی ہمارے ساتھیوں نے رپورٹ نکالی کہ اداہی کی جو قربانی ہے جو حج کمیٹی کو ہم نے دی ہے وہ زوال کے بعد ہی ہوتی ہے نا ظہیر بھائی؟ زوال کے بعد سے لے کر عصر تک کی ہوتی ہے، تو احتیاطاً ہم مغرب بعد حلق کریں گے انشاءاللہ، احتیاطاً، تاکہ ہمارا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہے ہمارے کو، اور احتیاطاً ہم زوال سے اچھا خاصا وقت پہلے، ہم یہ نہیں سوچیں گے ابھی زوال کے بعد قربانی ہے نا تو آرام سے رمی کروں گا، ایسا نہیں، کسی بھی طرح زوال سے پہلے ہمیں رمی کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رمی کرنا یہ واجب ہو گیا، قربانی یہ واجب ہو گئی۔ یہ کتنے واجب ہو گئے؟ 3۔ چوتھا واجب کیا ہے؟ حلق کرانا۔ عورتیں قصر کرے گی، مرد حضرات حلق کریں گے، یعنی پورا بال منڈوائیں گے۔ اور 5واں واجب کیا ہے؟ حج کی سعی کرنا، جس کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جب طواف زیارت کے لیے جائیں گے تو جہاں ایک فرض ادا کریں گے وہاں اس کے ساتھ ایک واجب بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور 6واں واجب کیا ہے حج کا؟ طواف وداع۔ وہ اس سفر کا ہمارا آخری طواف ہوگا، کیونکہ ہم سب اکثر یہاں سے مدینے جانے والے ہیں، اور مدینے کے بعد پھر ہمارے کو واپس یہاں آنے ملے گا نہیں، مدینے سے ہماری فلائٹ ہے، یہ تو معلوم ہے نا سب کو بھائی؟ ہاں، تو پھر یہاں سے جو مدینے کی روانگی کا وقت ہمیں ملے گا اس سے کچھ وقت، اچھا خاصا وقت پہلے ہم جا کر اطمینان کے ساتھ میں ایک روتے روتے طواف وداع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ لیکن اس میں گنجائش یہ ہے کہ اگر آدمی طواف وداع اس کو کرنے کا موقع نہیں ملا یا نہ کر سکا تو جو بھی نفلی طواف اس نے آخری کیا ہوگا وہ طواف وداع میں شمار ہو سکتا ہے، اور اگر ہماری کسی بہن کو کوئی مسئلہ آ گیا اس وقت میں جو عورتوں کے لائن کے مسائل آتے ہیں تو طواف وداع معاف ہو جائے گا عورت کو، البتہ طواف زیارت کرنا پڑے گا۔ ہمارے طواف زیارت کا آخری وقت کیا ہے؟ 12 کی غروب سے پہلے ہمیں کرنا ہے، لیکن اگر کسی بہن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ 13 کو بھی کر سکتی ہے، 14 کو بھی کر سکتی ہے، 15 کو بھی وقت ہے اپنے پاس الحمدللہ۔ یہ اچھا ہے کہ حج کے بعد بھی ہمیں 8 دن یہاں مل رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری بلڈنگ والوں کو، ہماری فلیٹ والوں کو اس لائن کے کوئی مسائل نہیں آئیں گے۔ طواف زیارت تھوڑا تاخیر سے ہی لیکن عورتوں کا بھی ہو جائے گا اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی مسئلہ آیا تو۔ یہ 3 فرض ہے اور 6 کیا ہے؟ اب احرام کی کچھ پابندیاں سن لیں۔
ہمیں یاد دہانی ہو جائے گی. جب ہم حج کا احرام باندھ لیں گے تو کیا وہی پابندیاں جو عمرہ کے احرام کے وقت میں تھی وہ آ جائے گی, یعنی یہ چیزیں ہمارے پہ حرام ہو جائے گی. خوشبو سے پرہیز کریں, نہ خوشبو کی چیز کھائیں, نہ خوشبو لگائیں, نہ سونگیں. کچی لونگ, الائچی, سونف نہ کھائیں. ہاں پکا کر کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے, کچی الائچی میں, کچی سونف میں. کوئی بھی پیکٹ میں ہمیں کھانا ملے تو ہم دیکھیں احرام کی حالت میں خوشبو والا اگر ہے تو اس سے پرہیز کریں, اس کو رکھ دے بعد میں کھانا, سمجھے نا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ملا ہے تو کھانا ہی ہے یا اسی وقت کھانا ہے, کیونکہ تم کو مل گیا تم بعد میں کھا لینا. ہاں فروٹس کر سکتے ہیں, فروٹس کر سکتے ہیں, فروٹ کھانے میں کوئی ہر چیز بات نہیں ہے. یہ جو خوشبو سے پرہیز کرنے کہا جا رہا ہے یہ خوشبو ہے, الگ چیز ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. فروٹس کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن خوشبو والی چیز جیسے جوس ہے خوشبو والا, یا کیک آ جاتے ہیں خوشبو والے, اور کوئی بھی فلیور والا ملک آتا ہے. ابھی دودھ بہت سارے لوگ لے رہے ہیں عرفات میں پینے کے لیے, تو سادہ دودھ لینا ہے, فلیور والا نہیں. مجھے ایک ساتھی نے بتایا. جی ہاں, جی ہاں. چہرے اور سر پر کپڑا نہ لگنے دے, چہرے اور سر پر کپڑا نہ لگنے دے. البتہ عورتیں تو اپنا سر ڈھکیں گی اور ایسا پردہ کرے گی کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگے. جوئیں نہ مارے, بال نہ توڑے, نہ ناخن کترے, نہ بدن کا میل نکالے. ہاں سمجھے نا, کیونکہ حاجی کی کیا شان ہے. حاجی کیسا ہوتا ہے بھائی؟ میلا کچیلا بکھرے ہوئے بالوں والا. اب میلا کچیلا بولے تو پھر مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے نہیں جائیں گے, لیکن جو میل خود بخود لگ جائے گا, جو دھول خود بخود آ جائے گی, اس کو چھڑانے کی فکر نہ کرے, کیونکہ اللہ کو حاجی کا یہ میلا کچیلا ہونا پسند ہے. شکار نہ کریں, درختوں کی پتی وغیرہ نہ توڑے, تعلقات زوجین یعنی میاں بیوی کے تعلقات نہ کرے, گالی گلوچ جھوٹ غیبت جھگڑا نہ کرے. مرد حضرات بدن کی حیت پر سلا ہوا کپڑا نہ پہنے. یہاں الگ انداز میں لکھا ہوا ہے, مرد حضرات ایسے چپل پہنے کہ جس سے پاؤں کے پنجوں کی درمیانی ابھری ہوئی ہڈی کھلی رہے, ڈھکنے نہ پائے. اس میں ہم نے خلاصے میں کیسے یاد کیا تھا معلوم ہے نا بھائی؟ 8 پابندیاں ہیں, جس میں سے 2 پابندی خاص مردوں کے لیے ہے, سلے ہوئے کپڑے کی اور چپل کو 2 پٹی والی چپل پہننے کی, اور باقی 4 جو ہے وہ سب کے لیے, مرد اور عورت کے لیے کامن ہے. کون سی؟ خوشبو والی, اور ہاں یہ بال اور ناخن نہ کترنا, اور تیسرا سر اور چہرہ کھلا رکھنا. اس میں عورتوں کے لیے سر ڈھکنے کی, سر تو ڈھکے گی وہ, اور چوتھا کیا ہے؟ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات. اور 2 پابندیاں ایسی ہے جو ہم احرام میں ہو یا نہ ہو, چاہے مکہ مکرمہ کے حرم میں ہو یا مدینہ منورہ کے حرم میں ہو, دونوں حرمین شریفین کے اندر ہمیں کوئی پتا, پیڑ, پودا, پتی توڑنی نہیں ہے, اور شکار کرنا نہیں ہے, کسی شکاری کی مدد نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک بار تلبیہ پڑھ لیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو جی احرام باندھیں گے اور ویٹ کرنا پڑے گا کہ مولوی کے پاس جانا ہے, کرنا ہے, تو اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد آپ نیت کب کروائیں گے؟ اس معنی سے ابھی کل یہ بات سامنے آئی تھی. دیکھو بھائی, ساتھی معلم کے ساتھ حضرات آئے تھے اور میں نے ان سے فون پہ بھی بات کیا, ان کے کسٹمر کیئر میں. ہم نے گزارش کر دی اپنی طرف سے, التجا, مؤدبانہ, عاجزانہ گزارش میں نے کر دی کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کل فجر بعد جائیں. تو انہوں نے, دونوں نے یہ کہا, یہاں بھی جو آئے تھے لوگ انہوں نے بھی, اور فون پر بھی جو تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی ہم آپ کی ریکویسٹ ڈال دیتے ہیں, لیکن اب پھر ان کی طرف سے کیا رپلائی آتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو سب ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہم نے ان سے گزارش کر دی بہت اچھے سے, یہاں پر جو آئے ان کو بھی بول دیا, فون پر بھی بول دیا کہ ہمارے ساتھ میں ضعیف حضرات ہیں, مستورات بھی ضعیف ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رات میں اطمینان سے آرام کر کے فجر میں ہم آپ کو سب تیار ملیں گے, آپ باقی لوگوں کو پہنچانا شروع کر دو. ہماری 388 کی بلڈنگ, ہمارا خیمہ نمبر بھی بولے وہی رہے گا. ہمارے ثاقب بھائی نے معلوم کیا, اور یہاں پر جو نوٹس بھی لگی ہوئی ہے کہ ہمارا خیمہ نمبر بھی وہاں پہ 388 ہی رہے گا. تو ہمارے خیمے نمبر کو, ہماری جو بلڈنگ والوں کو آپ کل فجر بعد لے کر جائیں. ہم نے گزارش کر دی ہے, اب جو ہے ہم ان پر زیادہ فورس تو نہیں کر سکتے, ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں, ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. اب ساتھی دعا مانگے کہ سب کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, معلم کا بھی, بس والے کا بھی, کہ وہ لوگ اس بات کو خوشی خوشی مان جاتے ہیں. تو ہم رات میں جلد سے جلد اپنے فارغ ہو کے اپنی پوری تیاری کے ساتھ میں آرام کر لیں گے اور صبح نکلیں گے. لیکن اگر وہ راتوں رات ہی اگر وہ لوگ بول دیں گے نہیں چلنا ہے, مسائل ہے, ہم کو رات میں ہی لے جانا ہے, اسی لیے ہر ساتھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ میں دونوں بیگ, ہر جن کا بیگ الگ, اپنا بیگ الگ, جو سارے سامان جو ہم بار بار دہرا رہے ہیں اس کو لے کر تیار رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں نہیں, اب وہ ساری بات دیکھو, خیمے وہاں 6 رہتے ہیں, 4 رہتے ہیں, 3 رہتے ہیں, وہ ہم نہیں بتا سکتے. بس یہ ہے کہ خیمہ نمبر ہمارا 388 ہی ہے, جو ہماری بلڈنگ نمبر ہے وہی ہمارا خیمہ نمبر ہے. اور ثاقب بھائی ہے کیا؟ ہاں ثاقب بھائی, کیا روڈ نمبر کیا ہے؟
ہاں 32 کیمپ نمبر ہے اور روڈ نمبر 204. روڈ نمبر 204 اس کو ساتھ ہی نوٹ ڈاؤن کر لیں, لیکن سب ساتھ میں ہی جائیں گے. روڈ نمبر 204 کیمپ نمبر 32 اور خیمہ نمبر 388. ہاں وہ بات کی بات ہے انشاءاللہ. اب فی الحال یہاں سے مینا پہنچنے کی ترتیب ہے, ٹھیک ہے نا. 202 نمبر کا روڈ ہے, 32 نمبر کا کیمپ ہے, معاف کرنا 204 نمبر کا روڈ ہے اور 32 نمبر کا کیمپ ہے اور 388 نمبر کا خیمہ ٹینٹ ہے. نہیں, یہ مفتی حضرات سے پوچھ لیا گیا تھا. حج کیا, چونکہ ہم یہیں پر ہے نا, تو حج کا احرام باندھنے کے لیے کوئی میقات نہیں ہے. اپنے روم سے ہی ہمیں چادر پہن کے نکلنا ہے انشاءاللہ. جیسے انور بھائی پوچھ رہے تھے, آسان راستہ یہ ہے کہ ہم کو تکلیف نہ ہو, اس کے لیے ہم کیا کریں. جیسے ہم نے گھر سے عمرہ کے لیے چادریں باندھی تھی, اور ہم نے نیت کب کی تھی بھائی؟ پلین میں کی تھی نا. جب پلین چڑھ چکا, کھانا پینا کھا چکے, تو 2 گھنٹے کے بعد ہم نے نیت کی تھی, تاکہ وہ احرام کی پابندیاں اس وقت شروع ہو گئی تھی. تو بالکل اسی طرح سے ہم اپنے روم سے اپنے احرام کی چادریں باندھ کے تیار رہیں, اور غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے وضو وغیرہ لگا لیں, اور اپنا تیل وغیرہ لگا کنگھی وغیرہ کر لیں, اور سر ڈھک کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. نیت اس وقت ہم نہیں کریں. کیا کریں بھائی؟ نیت نہیں کرے. نیت ہم سب ساتھی ایسا کرو, سب کو پتا تو ہے, کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. جب ہم بس میں بیٹھیں گے, جیسے بس کا سیلف اسٹارٹ ہوا, ہم نیت کر لیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ انتظار کے موقع پر ہم احرام کی پابندیوں میں نہ رہیں. یہ میں آسان راستہ بتا رہا ہوں بھائی. مولانا صحیح ہے نا؟ میں بولوں, ہاں مولانا یہ صحیح ترتیب ہے نا بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو؟ اور اللہ خدا نہ خاصا ہم اس کے محتاج نہ بنے رہے کہ بس میں کوئی ہم کو نیت کرائے تو ہم نیت کریں. ارے کوئی کھانا کھلائے تو میں کھانا کھاؤں, کوئی پانی پلائے تو میں پانی پیوں, ایسا ہے کیا بھائی؟ ارے اب تک تو ہم ماشاءاللہ سب سنتے آئے ہیں. ہم بس اتنا کر لیں, کوئی ہمیں کرانے والا بس میں, کیونکہ دیکھو بس میں سب الگ الگ ترتیب سے چڑھیں گے. ہو سکتا ہے کہ بس میں ہمارے سب خاموش بیٹھے رہے, تو ہم کو خاموش تو بیٹھنا ہی نہیں ہے. کیا پڑھتے رہنا ہے؟ ہاں, نیت کرنا ہے. اور ہر آدمی انیشیٹو لے کے خود اپنے آگے بڑھ کے خود بھی نیت کرے, سب کو نیت کرائے. اور کیا پڑھا ہے بھائی؟ لبیک اللہم لبیک. لبیک کے شور سے جو ہے نا, یہ پورا عزیزیہ اور یہ پوری یہاں کی بسیں اور مینا کی وادیاں اور یہ مکہ کی گلیاں گونجنا چاہیے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اللہ کو لبیک حاجی کی بہت پسند ہے, اور ہمارے حج کے قبول ہونے کی نشانی ہے. اور بتاؤ کیا بھائی؟ ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی نا بات, کہ نیت کب کریں گے, سمجھ میں آ گئی بات, ٹھیک ہے. اور خیمہ نمبر بھی سمجھ میں آ گیا 388. ہاں 204 روڈ نمبر, کیمپ نمبر 32, خیمہ نمبر 388, ٹھیک ہے. اب وہاں جانے کے بعد ہو سکتا ہے انہوں نے 3-4 خیمے کو 388 نمبر دیا ہوگا, تو ہم تقسیم ہو جائیں گے وہاں پہ پھر, ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہم نے احتیاطاً جو ہے نا نماز کے چارٹ بھی 6 رکھے, کہ 3 مستورات میں دینے کے لیے, 3 اپنے لیے. نمازوں کے اوقات جو ہے ہم نے پورے 5 دن کا جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے, جو اس کا ٹائمنگ تھا حرم شریف مکہ مکرمہ کا, اس کو دیکھ کے نماز کا ٹائمنگ بتا لیا. اور اس کو آنے کے بعد ہم تھوڑا چینج کر دیں گے, تھوڑا معاملہ اس میں بھی چینجز ہو جائے گا. اس کو یہی رہنے دو. ہاں مینا میں خالی 1 رات ہم مزدلفہ میں گزاریں گے, باقی سب راتیں مینا میں. 8 تاریخ کا دن گزر کے جو رات آئے گی وہ بھی مینا میں, اور 9 تاریخ کا دن گزر کے عرفات کے بعد جب مزدلفہ جائیں گے تو رات مزدلفہ میں گزرے گی. اس کے بعد پھر آگے کی سب راتیں مینا میں گزرے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. مینا میں ہی قیام کرنا سنت ہے, اور ہم اپنے حج کو سنت پر لائیں گے تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا, اور انشاءاللہ نورانی بنے گا. اس میں کوئی آدمی جو ہے نا کھانسے مارنے کی کوشش نہ کرے کہ ہوٹل پہ آ سکتے کیا, یہ کر سکتے کیا, وہ کر سکتے کیا. ارے بھائی اللہ کے لیے آئے ہیں, تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سب خیر ہی خیر ہوگی. ابھی صبح میں ہم لوگ جب جا رہے تھے, میرے ساتھ میں ساتھی تھے, ہم لوگ چائے پینے جا رہے تھے. یقین مانو ہم نے ایک معذور آدمی کو دیکھے, بیچارہ وہ کیسے چل رہا تھا, اس کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگا یہ آدمی کیسے طواف کرے گا, یہ آدمی کیسے لائنوں میں کھڑا رہے گا, یہ آدمی کیسا مینا مزدلفہ عرفات میں جائے گا. ہم نے بغیر پیر والوں کو دیکھا, ایسے بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھا جن کو اٹھائے بغیر وہ اٹھ نہیں سکتے, ایسے ضعیف لوگ, ایسے عمر رسیدہ لوگ, ایسے معذور لوگ, ایسے ہینڈیکیپ لوگ. یہ لوگ اللہ کی محبت میں بنداس حشاش بشاش یہ سارے سفر کو طے کر رہے ہیں. تو ہم آپ کس بات کے لیے ڈر رہے ہیں بھائی؟ اللہ ہمارا میزبان ہے. اس وقت تو ہمیں ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ جیسا ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے تو کتنا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے, ایسا ہم اللہ کے آنچل میں ہیں, اللہ کے آغوش میں ہیں. وہ پاک ذات ہمارا میزبان ہے, وہ ہماری سارے حالات کو جانتا ہے. انشاءاللہ کوئی جو ہے نا سخی میزبان اپنے مہمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے. بولو بھائی, تو اللہ بھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا, نعوذ باللہ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اگر کچھ ایسا ہو جاوے نا اونچ نیچ, تو ایسا سمجھنا کہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے, اللہ ہمیں اپنے خزانے دینا چاہتا ہے, اللہ اپنی محبت کو پرکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے بھائی؟ اللہ اپنی محبت کو
پرکھ رہا ہے. جیسے ہم مٹکا لیتے تو اس کو ٹھوک کے دیکھتے نا کہ کوئی چھید تو نہیں ہے, کوئی لیکیج تو نہیں ہے, ایسے اللہ بھی بڑا انعام اور بڑا مرتبہ اور بڑا اعزاز ہم کو دینے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کبھی کبھی کچھ مینا میں ہو سکتا ہے, مزدلفہ عرفات میں, بس اللہ کے لیے ہم سب کو برداشت کرنا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے چلنا ہے, معافی مانگتے ہوئے چلنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں میں بھی خود کو کھل کے بولتا ہوں, میرے سے بھی کوئی بات ایسی ہو جاوے تو بنداس ہر ساتھی فوراً ٹوک. جیسے ہمارے ساتھ کچھ ساتھی ہے, اللہ ان کو بہترین جزائے خیر دے, تو جیسی بات ہو جاتی ہے تو فوراً مجھے احساس دلاتے ہیں. اور کوئی بات بھائی کہ دعا پڑھے, تیاری کے نہیں سب کو سوالوں کے بہت سارے پڑے. ہاں ہاں بولیے. نبی کے متعلق ہاں جیسے نبی کے کنکری جمع کرنے کا معاملہ, ایک منٹ بھائی سوال سن لیں. ہاں کنکری جمع کرنے کا معاملہ کہ آپ 90 کنکری کی جگہ 80 کنکری جی 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 ایکسٹرا کنکری کوئی 85 بھی کر دے گا, کوئی 90 بھی کر دے گا. جی ہاں جی ہاں. وہاں مارنے کے بعد جو کنکری بچے گی اس کا کیا کرنا ہے, کیونکہ وہاں وہ مسئلہ جو ہے. ارے بھائی جب جمرات سے ہم واپس آئیں گے تو راستے میں کنکری کو پھینک دیں. یہ تو کب پھینک, لیکن کب پھینکنا ہے آپ کو؟ 12 تاریخ تک کنکری مارنی ہے تو ہاں 13 تاریخ تک مارنی ہے, تو کیا کو ٹینشن لینے کا. پہلے دن 10 تاریخ کو جتنی مار دی ہے 7 مار دی ہے, اس کے اندر ہی رہنے دو اپنی بوٹل میں, پھر 11 کو ماریں گے. نہیں 13 تاریخ, ارے بھائی دیکھو 13 تاریخ کو اگر کوئی کنکری بچی نا تو اس کو دیکھیں گے نا, اس کے بعد میں وہاں پھینک دیں گے کہیں پہ بھی. وہ تو 13 تاریخ کا مسئلہ. ہاں مطلب وہ ضروری نہیں کہ جہاں سے ہم اٹھائے تھے وہیں تھے. اور کیا بات, ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے وہ آج ڈال دیں گے انشاءاللہ. اور کوئی بات؟ ہاں بولو. ہاں ہاں ارے بھائی دیکھو چاچا بہت قیمتی بات بتا رہے, ایک بات سن لو بھائی, بہت قیمتی بات. اور یہ جو دعا ہے نا چاچا جو بتا رہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, مجھے یاد بھی آ گئی کیونکہ ہم لوگ بلڈ پریشر کی گولی کھاتے ہیں تو بلڈ پریشر کے مریض کو ہے نا غصہ ذرا جلدی آ جاتا ہے. تو اس کے لیے بڑوں نے ایک بہت بہترین قرآن پاک کا نسخہ دیا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں غصے کو پینے والوں سے, لوگوں کو معاف کرنے والے اور لوگوں پہ احسان کرنے والے. تو یہ ہم کو بتایا گیا تھا یہ وظیفہ, اس سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے کہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 101 مرتبہ اس کو پڑھنا اور پھر 7 مرتبہ. تو یہ وظیفہ ہم پکڑے, اگر اس کا مسئلہ لگ رہا ہے کہ میرا غصے کا پارا چڑھ رہا ہے کسی بات, تو فوراً اپنے آپ کو سمجھائے والکاظمین الغیظ, اللہ غصے کو پینے والوں کو پسند کرتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور لوگوں پر احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی ساتھی اپنی تیاری میں. حاجی نیچے آ کے نہ بیٹھے, اپنے اپنے کمرے میں رہے, ورنہ سب نیچے بیٹھے رہیں گے اور انتظار کرتے ہیں. یہ اتنا ذرا آج. اچھا ایک چیز دیکھتے بھائی, دیکھو انور بھائی بہت بڑی بات بتا رہے ہیں, ہم سب سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ. اب سب کے سب پورے کے پورے 300 حاجی اگر لابی میں آ جائیں گے تو کتنی پریشانی ہو جائے گی. اس لیے ہم ایسی ترتیب بنائیں کہ بس آ جانے کے بعد ہم فلور وائز جو ہے اترنا شروع کریں. ٹھیک ہے بھائی, ایسا کر لیں گے ساتھی انشاءاللہ, سب کوآپریٹ کریں گے انشاءاللہ. ہاں سب فلور وائز, گھبرائیں نہیں, سب کو انشاءاللہ معلم لے کر جائے گا انشاءاللہ. اللہ کوئی آدمی ایسا نہیں بچے گا جو یہاں سے مینا نہیں جائے گا. بس یہ ہے کہ ہم ترتیب سے کام کریں گے, مشورے سے کریں گے اور مان کر اطاعت و فرما برداری سے کریں گے, اللہ کی مدد بھی آئے گی اور سب کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جب جس کو بولا جائے گا نا فلور والوں کو, اس وقت اترنے کی فکر کرے تاکہ وہ یہاں پہ بھی لائن وائن لگانے کا بھی ٹینشن ہے. ہر کمرہ چیک بھی کرے گا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا حاجی, آرام سے. ہاں یہ معلم کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور ارے بہت اچھی بات بتائی دیکھو انیس بھائی نے. بھائی دیکھو بھائی تھوڑی دیر خالی رک جاؤ ساتھی, تو میں کہہ رہا تھا نا قیمتی مشورہ کرنا ہے. تو ابھی اپنے 5 فلور ہیں یہاں پہ بلڈنگ میں, تو ہر فلور پر سے 2 ساتھی اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں خدمت کے لیے تیار ہوں. خدمت کا مطلب ابھی فی الحال جو خدمت وہ یہ رہے گی کہ کب ساتھیوں کو اپنے بولنا کہ بھائی روم سے نکلو اور نیچے آؤ, ایک خدمت تو یہ رہے گی. اور دوسرا خدمت یہ بھی رہے گی کہ ان ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں کو پراپرلی بس پہ چڑھانا, ان کا جو بھی سامان ہے وہ برابر سے بس میں جائے, اس کی فکر, جو ضعیف حضرات ہیں ان کو برابر بیٹھنے کی جگہ مل جائے, یعنی ہمارے پورے اس فلور کی فکر کر لیں. ٹھیک, تیار ہے ساتھی اس کے لیے انشاءاللہ؟ تو کچھ جوان ساتھی بتاؤ, پہلے مالے سے کون 2 ساتھی تیار ہے بتاؤ؟ میرے وائٹ بال ہوگا, میں بوڑھا ہوں, میں کو چھوڑ دوں. جوان ساتھی بتاؤ, جوان ساتھی بتاؤ بھائی, جوان ساتھیوں میں کوئی تیار ہے پہلے مالے سے؟ ہاں کیا نام آپ کا؟ نور میاں. ارے ماشاءاللہ, نور ہی نور ہے, بس خدمت کے لیے پہلے نور ہی آ گیا. نور میاں. اور پہلے مالے سے اور کون تیار ہے بھائی؟ ہمارے شاہد بھائی نہیں ہے؟ شاہد بھائی نہیں, اپنا شاہد یار وہ, ارے ہمارے شاہد بھائی قطر والے,
اچھا افضل بھائی تیار ہے؟ ٹھیک ہے، افضل بھائی اور نور میاں آپ دونوں پہلے مالک کی خدمت کے ساتھی ہو، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ خدمت کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی سب کے لیے کھانا بنانا ہے آپ کو، سمجھے نا؟ ٹینشن مت لو، ابھی یہ جو نظام ہم سوچ رہے ہیں نا کہ ترتیب کے ساتھ میں سب بس میں روانہ ہو، تو یہ نور میاں اور افضل بھائی فرسٹ فلور میں، اور سیکنڈ فلور کے کون دو ساتھی تیار ہے؟ بولو بھائی۔ انیس بھائی، اور دوسرا کون؟ سیکنڈ فلور سے کون تیار ہے بھائی؟ محسن بھائی۔ انیس بھائی اور محسن بھائی، ہاں ہاں وہ تھوڑا ہے، زیادہ نہیں، اکثر غلبہ تو کالے کا ہی نا، ٹھیک ہے؟ محسن بھائی ہمارے جوان ساتھی ہیں۔ اور تھرڈ فلور میں بتاؤ دو ساتھی کون؟ تھرڈ فلور پہ ہمارے کرکٹر صاحب بول رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا آرام کریں آپ۔ تھرڈ فلور پہ دو ساتھی کون ہو جائیں گے؟ ہمارے وسیع الدین بھائی اور ہمارے ارشد بھائی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ دو ساتھی، ضرورت پڑے گی تو ڈاکٹر صاحب بھی ہیں انشاءاللہ، کوئی بات۔ وسیع الدین بھائی اور ڈاکٹر صاحب کا لکھ دو، ارشد کو ضرورت پڑے تو لے لینا، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر آفتاب صاحب اور وسیع الدین بھائی۔ اور چوتھے مالے پہ کون تیار ہے بھائی؟ چوتھے مالے سے ثاقب بھائی، ثاقب بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ ہمارے خادم الحجاج بھی تیار ہے، اللہ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمارے افتخار صاحب اور فیصل بھائی، آپ دونوں خادم الحجاج تو رہیں گے ہی رہیں گے، اس کے علاوہ ہاں ٹھیک ہے نا، اور ہاں بھائی یہ سارے جو خدمت کے ساتھیوں کے امیر ہمارے یہ رہیں گے خادم الحجاج سے، ہاں ظہیر بھائی بھی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے نا، دیکھو دو کے تین ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا پانچویں والے سے ایک تو اپنے ظہیر بھائی ہو جائیں گے، ہمارے مولانا کے بھائی، اور کون ہو جائے گا؟ ہمارے شاہد سر، ہمارے شاہد سر ماشاءاللہ۔ آپ کو تو ذمہ داری ہے نا مولانا، مائک لینا ہے، تلبیہ اور اعمال بتاتے جانا ہے بس میں، ٹھیک ہے؟ ہاں فیصل بھائی کو بھی لکھے نا، فیصل بھائی، خادم الحجاج اور ثاقب بھائی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دو کے تین ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں بالکل بھائی، آپ لوگوں کی یہ فکر رہے کہ بھائی صحیح ترتیب سے بس، ارے بھائی سب لوگ کوآپریٹ کریں گے نا انشاءاللہ، ہاں جب اترنے کے لیے بولا جائے گا اسی کو اترنا۔ گروپ میں ذمہ داروں کے نام ڈال دیں گے اور انفارمیشن دے دیں گے کہ میں آپ کے پاس آ گئی۔ اچھا ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں اپن۔ اب دیکھو وہاں پر جانے کے بعد 388 نمبر خیمہ تو انہوں نے دیا ہے وسیع بھائی، لیکن وہ 388 پورا ایک ہے یا اس میں پارٹیشن ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اتنا تو معلوم ہے کہ مستورات کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے۔ اگر ہم ایوریج دیکھیں گے تو مرد زیادہ ہے، مستورات کم ہے، اور اگر انہوں نے ایکول سپیس دیا ہوگا تو مستورات کو تھوڑا سپیس زیادہ ملے گی، مردوں کو تھوڑا کنجیشن ہو جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سب ساتھ میں رہیں گے تو پوری کوشش کریں گے، سارے کام مشورے سے کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری نمازوں کی ترتیب، کھانے کی ترتیب اور رمی کرنے کی ترتیب، ساری طواف زیارت سب مشورے سے کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور اگر ایسا ہوا کہ وہاں جانے کے بعد الگ الگ خیمے ہیں تو 388 ہی، لیکن اس میں پارٹیشنز ہے، تو پھر اس میں جیسا ڈویژن ہو جائے گا تو ہر ایک خیمے کے اندر اپنے ایک ذمہ دار طے کر دیں گے کہ وہاں کا مشورہ وہ خود کر لے، وہاں کی نماز، وہاں کے کھانے کی ترتیب اور وہاں کی رمی جمرات کی ترتیب، ٹھیک ہے؟ کر لیں گے ساتھی فکر انشاءاللہ۔ بس خوب ذکر کریں، خوب دعا مانگے اور خوب صدقہ کریں اور اللہ سے صلاۃ الحاجت پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کام آسان کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، آپ کی محبت کو، آپ کی طلب کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے ساتھی ہے، کتنا پیارا گروپ اللہ نے دیا ہے، انشاءاللہ زندگی بھر یہ گروپ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ہم ساتھی ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں گے نا، ہم کو بولا گیا نا کہ حجاج کو دعا کے لیے گزارش کرنا، ہاں تو اپنے کو حاجی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، یہاں جس کو دیکھو سب حاجی ہے، تو سب سے گزارش ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بھی دعائیں کریں انشاءاللہ اور پوری امت کے لیے دعا کریں، اللہ بہت آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔